ملتان میں ہے، لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، فیصل آباد میں ہے، تو ایسے پیشنٹ جب ایک مقررہ ٹائم کے اندر آتے ہیں تو وہ پھر انالیسس کرتا ہے جو دل والا ڈاکٹر، اور اس کو ہم پرائمری پی سی آئی بولتے ہیں، یعنی کہ درد کے ساتھ ساتھ اس پیشنٹ میں اسٹینٹ ڈالنا. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں بائی پاس کی طرف. اس کو بھی پریکٹیکل انالیسس پہ ہم تجربہ کرتے ہیں. اب ایک مریض ہے، اس کی عمر 60 سال ہے، اس کو بلڈ پریشر بھی ہے، اس کا کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے، اس کو ساتھ شوگر بھی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جب چلتا ہے تو اس کو چھاتی میں درد ہوتا ہے، جب آرام کر لیتا ہے تو درد ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ درد اب وہ کہہ رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے، میں نے دوائیاں بھی بڑھا لی ہیں، اینجی سیڈ کی گولی زبان کے نیچے بار بار رکھنا پڑ رہی ہے. تو ایسی سچویشن میں کارڈیولوجسٹ کہتا ہے اچھا اب ہم آپ کی اینجیوگرافی کرتے ہیں تاکہ دیکھیں اللہ نہ کرے کوئی خون کی نالیوں میں یا خون کی شریانوں میں بندش تو نہیں ہے، اس میں کوئی پلیک تو نہیں جمع ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی خون کی نالیاں بند ہو گئی ہیں. اچھا جب ایسے مریض کی ہم اینجیوگرافی کرتے ہیں تو اس میں انفارچونیٹلی تینوں نالیوں میں بندش آ گئی، تینوں نالیوں میں خون کی رکاوٹ آ گئی، جسے ہم بولتے ہیں ٹرپل ویسل کورنری آرٹری ڈیزیز. اب ایسے میں وہ ہارٹ ٹیم بیٹھتی ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے نہیں جی خون کی نالیاں بڑی چھوٹی ہیں تو اس میں سٹینٹ نہیں کرنا، اگر ہم کریں گے تو پیشنٹ کا رسک فیکٹر ایسے ہیں کہ سٹینٹ بند ہو سکتا ہے. تو پھر ایسی سچویشن میں ہم پیشنٹ کو کیا کرتے ہیں کہ کارڈیک سرجن کے پاس چلے جاتے ہیں تاکہ وہ دیکھ لے کہ جناب اس میں اب ہم نے سرجری کرنی ہے یا دوائیوں پہ رکھنا ہے. تو کارڈیک سرجن اس کی سی ڈی کو دیکھتا ہے، نالیوں کے سائز کو دیکھتا ہے، ڈیزیز کی نوعیت کو دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں اس میں ہم بائی پاس کرتے ہیں، جس کی میں نے تفصیل بتا دی. تو وہ ایک ایورٹا سے ایک اور نالی لے گا اور جہاں پہ رکاوٹ آئی ہے اس کے ڈسٹل پارٹس تھوڑا سا آگے کر کے لگا دے گا تاکہ ایک خون کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. تو اس پیشنٹ کا بائی پاس ہو جاتا ہے. بائی پاس کے بعد پیشنٹ کی پین بھی ریلیف ہو جاتی ہے اور باقی معاملات بھی اس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب میں ایک تیسرا سینیریو دیتا ہوں. یہی پیشنٹ جب ہم اسی طرح کا ایک اور پیشنٹ ہے، اس کو ہوتی ہے درد، تو اس کی بھی ہم اینجیوگرافی کرتے ہیں، لیکن اب اس میں دیکھا گیا اس کی نالیاں بڑی باریک ہیں اور ڈیزیز کی نوعیت بھی بہت زیادہ ہے، شدید نوعیت کی ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے نا، جسے ہم سیویئر سٹینوسس کہہ دیتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہو گئی. تو ساتھ جب ہم نے انالیسس کیا اس کے جو دل کی شریانیں ہیں وہ بہت ہی باریک ہیں، اس میں سٹینٹ نہیں ڈل سکتا. تو کارڈیک سرجن سے اوپینین لے لیا، اس نے کہا نہیں جی اس کی نالیاں بڑی باریک ہیں، آگے میں ٹانکا بھی نہیں لگا سکتا، بائی پاس بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر ایسے مریض کا کیا کیا جائے؟ تو ہم ایسے مریض کو پھر کونسل کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں بھائی آپ کے نہ سٹینٹ ڈل سکتا ہے نہ بائی پاس ہو سکتا ہے، تو آپ یہ دوائیاں کھائیں. اب دوائیاں کھاتے بھی اس کو پین ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے، میں گھر سے مسجد تک بھی جاتا ہوں تو میرے پین ہوتی ہے، مسجد کی سیڑھیاں چڑھتا ہوں تو میرے پین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا چل لوں چھاتی پہ جکڑن ہوتی ہے، ہیوینس ہوتی ہے، چیسٹ ڈسکمفرٹ ہوتا ہے اور مجھے بار بار اینجی سیڈ کی گولی زبان کے نیچے رکھنا پڑتی ہے. پھر ایسے پیشنٹ میں ہم ای سی پی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ کہتی ہیں کہ جناب ضرور کروائیں ایسے پیشنٹ میں، کیونکہ اب کلاس 2B انڈیکیشن اس مریض پہ لاگو ہوتی ہے. تو ایسے پیشنٹ کو اگر وہ سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ کارڈیالوجسٹ کو چیک کروائیں، وہ ریکمینڈ کریں تو پھر کر جائیں. اپنی مرضی سے نہیں جائیں کہ جناب میں آ گیا ہوں اب میری ای سی پی کر دیں اور مجھے اب نا دوائیوں سے میری جان چھوٹ جائے. تو یہ میں نے بڑا ہی مختصر انداز میں آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. ای سی پی کیا ہے، بائی پاس کیا ہے، سٹینٹ کیا ہے، کلاس 1 انڈیکیشن یا جو سب سے بہترین علاج وہ کیا ہے. اگین جو دل کے دورے کی شکل میں جو بہترین علاج ہے وہ سٹینٹ ہے، یا پھر اگر 2 یا 2 سے زیادہ نالیاں بند ہیں یا پھر اس کو شوگر ہے تو پھر بائی پاس ہے، یا دل کے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں تو پھر بھی بائی پاس ہے. اگر یہ دونوں نہیں ہو سکتے ڈیو ٹو اناٹمی آف coronary arteries, then I'll recommend as a class 2B indication for EECP and medical management. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحبان کے لیے بھی یہ ویڈیو اسی طرح ہی فائدہ مند ثابت ہوگی جس طرح ایک عام انسان کے لیے بھی ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم.